انسائڈ جانا یا بعض جگہ پہ جو حملے تھے یا آگے گراؤ جلاؤ والی بات تھی، وہ بھی ٹوٹلی انفارچونیٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی فیلئر ہوئی ہے۔ سو اس کو دیکھ کے جب ہم شہداء کی تصاویر کو دیکھتے ہیں، جب ہم یو کین سے کہ لوگوں کو جو جس فوج سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس فوج کے خلاف بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا ایک یوتھ کو سے ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو یوتھ آپ کہہ لیں کہ ان کو آئیڈیلائز کرتی تھی، اس یوتھ کو ناراض ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یا پروٹیسٹ کرتے ہوئے یا سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں بالکل ہی آپ کہہ لیں کہ ایک نئی چیز تھی، جو کہ خدا نہ کرے کہ کبھی دوبارہ اس طرح ہو، اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا بھی رول پلے کر بھی رہا ہے، ہم بھی کریں گے اس میں ڈیفینیٹلی۔ تو زیادہ ذمہ دارانہ جو ہے ملک جو ہے ان کی بہت ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، تو زیادہ ذمہ دارانہ سیاست اور زیادہ ذمہ دارانہ جو جمہوریت ہے اور زیادہ ذمہ دارانہ لیڈرشپ، اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی فیلئر جو ہے، سسٹم کی فیلئر یا پارٹی کی فیلئر، وہ ہم دوبارہ توقع کبھی نہیں کرتے۔ بٹ اگلی جو بات ہے کہ ان ساری سچویشن میں ہم تو، میں اپنی اگر بات کروں یا اپنی اہلیہ کی بات کروں، تو ہم آئیڈیلسٹ ہیں۔ آئیڈیلسٹ میں جمہوریت، جمہوری کریڈینشیلز اور پرامن اور ایفرٹ اور بولنے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، لکھنے کی آزادی، ان چیزوں کی بات کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ایک تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ سو سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو ایک کیریئر یا ہمارے خون میں شامل تھی سیاست، اس سیاست جو ہے اس کو چھوڑنا نہ کوئی آسان فیصلہ ہے، نہ آپ کہہ لیں کوئی یو کین سے کہ کبھی ہمیں یہ چین لینے دے گا کہ سیاست میں قوم کی مدد کی جاتی ہے، بٹ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف آرمڈ فورسز، ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ان لوگوں کے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کی سالمیت کو، ملٹی لنگول یہ کنٹری ہے، ملٹی کلچرل کنٹری ہے، اور ہوسٹائل یو کین سے کہ اس کے جو نیبرس ہیں یا خطہ جو ہے بڑا انسیکور ہے پولیٹیکلی، تو اس خطے میں جن لوگوں نے آج تک اس ملک کی سالمیت کو انشور کیا ہے، ان لوگوں کے اگینسٹ کو نیریٹو بنے، یہ ڈیفینیٹلی قابل قبول نہیں ہے۔ اور جب یہ صورتحال بنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بننے دی گئی ہے یا ہم اس کو روک نہیں سکے، تو ہم اس کو اپنے آپ کو بھی اس میں ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ سو جسے کہتے ہیں ذمہ داری لیتے ہوئے ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے، اور پارٹی سے، اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے۔ تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، ایک تو آپ لوگوں کو خاصا انتظار کرنا پڑا۔ دیکھیں، میں اور جمشید چیمہ صاحب سیاست میں صرف اس لیے آئے تھے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی تو نہیں تھی، اللہ کا شکر ہے، شعور بھی تھا، عقل، اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی بھی کرم نوازی کی ہوئی تھی کہ جو اللہ کی بلیسنگز ہیں، ہم اپنی جو ہمارے اندر کوئی ہے ملک کو سرو کرنے کی صلاحیت، ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں۔ آج باقی جو ساری ڈیٹیلز ہیں چیمہ صاحب نے بتا دی ہیں، اور جو 9 جائے ہمارے بس میں ہو تو کاش یہ 9 مئی کا دن ہماری زندگیوں سے، پاکستان کی سیاست سے ڈیلیٹ ہو سکے۔ بڑا افسوسناک سانحہ تو تھا، لیکن ظاہر ہے یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے وہم و گمان میں بھی شاید نہ ہو، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا۔ نہیں رہی۔
سو اس کو تھوڑا سا اور بھی ہیلتھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ تھوڑا مینٹلی ایموشنلی اس کو ہمیشہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے، ہم کسی اور طریقے سے بھی ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. بٹ میں اپنی فیملی، میرے لیے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے ساتھ جو اللہ نے ہمیں اگر کسی رول اور میں آپ سوشل ویلفیئر کچھ بھی کر سکتے ہیں. سیاست کو فی الحال میں چھوڑ رہی ہوں، پی ٹی آئی کو بھی. اور 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا. میں نے اور جمشید چیمہ صاحب نے پہلے بھی ویسے فوج کے بارے میں ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی. فوج پاکستان کی آزادی کی علامت ہے، ہم سب کے یہاں پہ پرسکون بیٹھے رہنے کی علامت ہے. دوبارہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی زندگی سے آنے والی نسلوں سے اس طرح کے بدقسمت دن ڈیلیٹ کر دے، اور اللہ کرے کہ کبھی نہ ہو. تھینک یو. جی میم، اویس کیانی فرام 24 نیوز اسلام آباد اردو نیوز. اچھا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ بہت آؤٹ اسپوکن تھیں اور ماشاء اللہ ہم آپ کو سنتے بھی تھے. ایک جو جنرل باجوہ کے حوالے سے سب سے جو پہلی جو چیز ضمانت بات کے باعث سے آئی وہ بھی آپ نے بات کی، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سیکنڈلی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی آپ کی عمران خان سے کنورسیشن کے دوران، اس پہ آپ کیا کہہ تھی؟ کس سے آپ بات کرنے کی کوشش کروا رہی تھی؟ جو میسج عمران خان سے جو دے جا رہا ہے، کیا وہ آزم پاتی تھے یا کوئی اور تھا؟ کیونکہ اس حوالے سے بہت سی چیزیں تھیں. اور سب سے لاسٹ کیا آپ کہیں گی آپ کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ جو دوسری خواتین ہیں ان کی جو ان ماؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ تھینک یو. نمبر 1 یہ کہ جنرل باجوہ کے لیے جو بھی بات تھی وہ ادارے کے لیے نہیں تھی، فوج کے لیے کبھی بھی نہیں تھی. کوئی ایسی چیز ہے تو میرے سامنے لائیں. کال کر رہے تھے، ہماری 11 دفعہ بات ہوئی ہے، اور مجھے بھی پتا تھا کہ ریگولر اس پہ ہو رہی ہے. خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. میری کوئی اعظم سواتی صاحب کو نہ میں نے ٹرائی کیا، نہ میری ان سے کوئی بات ہوئی. وہ اپنی فیملی کے لیے پریشان تھے، اور ان کے جو کیس کے لیے جو آپ نے سوچیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہوتی تو وہ ظاہر ہے چینلز پہ چلنی تھی. کوئی بھی ایسی بات ہوتی جو قابل اعتراض ہوتی یا انتشار پہ مبنی ہوتی تو وہ اوبویسلی ہمیں تو اتنی وہ نہیں ملنی تھی. وہ صرف یہ تھی کہ میں ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں چونکہ جب خان صاحب کو اریسٹ کیا، کیونکہ میں ان کے ساتھ آئی تھی، جب تک سپریم کو چیف صاحب نے فیصلہ نہیں دیا تو میں کورٹ میں ہی تھی. بلکہ ان کی پروٹیکٹیو بیل پہ میں، فواد چودھری اور سیف اللہ نیازی صاحب نکلے، اور میں یہ ان کو انشور کر رہی تھی کہ میں خواجہ حارث اور سلمان صفدر کے ساتھ موجود ہوں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں. بارہا میں وکلا کو گائیڈ کر رہی تھی کہ پلیز آپ خان صاحب کو پروڈیوس کرنے کے لیے استدعا کریں. اس ٹائپ کی باتیں تھیں، اور میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کسی کو ان کی وہ اپنی فیملی کے لیے. آپ یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کا، فیملی کا حوالہ دیتے ہیں، ان کی زندگیاں عزیز ہیں. کیا 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر نہیں؟ بیسیکلی تو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے لیے شاک ہے پروٹیسٹ کا پرامن نہ رہنا. پرامن ہو تو سارے لوگوں کے لیے یہ آزادی کی علامت ہے اور سیکورٹی کی علامت ہے، اور اگر پرامن نہ ہو تو وہ پھر اس میں سیکورٹی اور آزادی دونوں ہی کمپرومائز ہوتی ہیں. کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ آخرت تک رہی ہیں، اس کے ساتھ کورٹ میں بھی آپ کی. عمران خان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ سارے 2 مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران کے نام کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، انہوں نے آلریڈی اس کی جو مذمت کی ہے میں اس پہ خوش ہوں، اور یہی ذمہ داری کا مظاہرہ ہے کہ اس وقت ہم سب کو، خان صاحب کو، مجھے، آپ کو، میڈیا کو، اداروں کو، قوم کے اندر جو تباہی اور بربادی آئی ہے اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. کنسٹرکٹیو میئرز لینے کی ضرورت ہے.
कौम मुल्क बचना चाहिए, हमारी ईगो छोटी होनी चाहिए और आगे हमें ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी क्या हो सकती है, क्या ऐसा लाया अमल बने कि जिसमें सब हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें और मुल्क को गरीब तबके के लिए हम क्या कर सकते हैं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से हम कैसे बचा सकते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम को रखते हुए। बहुत शुक्रिया जी। मुशर्रफ बीबी, आप ये बताएं और जब्जे साहब, क्या आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह रहे हैं कि आप पार्टी छोड़ने का खुशी से ऐलान कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हम या बात करते हैं या सच करते हैं या नहीं करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है, मेरी भी और मुशर्रफ की भी। ये ऐसा ये मैं समझता हूँ इसका जवाब मैंने स्टार्ट में दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था ताकि आपको पूछना न पड़े। देखिए एक सेकंड, आप ये मुझे पता है ये क्यों बात पूछी जा रही है। आपकी किसी जॉब आप कहीं करते हो, आपने 1 साल गुजारा हो और आपकी खाली ट्रांसफर हो, तो जाहिर है ये कोई हम इंसान ही है ना, गोश्त पोश्त के बने हुए। कर तो हम अपनी मर्जी से रहें, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है ये कोई काबिल तहसीन या कोई खुशी वाला या सेलिब्रेशन वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। थैंक यू। ये बताइएगा कि 16 दिन लगे आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए, 16 दिनों में आप किस नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं कि जिन लोगों ने मिलिट्री सर्विसेज के ऊपर हमले किए उनको इख्तियार किसने दिया? खान साहब का बयान, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है इन लोगों को जीएचक्यू के ऊपर हमले करवाने में? और कोर कमांडर का जो नहीं 16 दिन नहीं लगे, मुझे तो आधा घंटा लगा, क्योंकि नहीं एक मिनट, मुझे आधा घंटा लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। सो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो जितने भी आप ये सवाल जो है इसका जवाब पहले मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।